It was about multinationals exiting Pakistan. What is the reason behind टैक्सेस की भरमार, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही है। पहले ये लेकर आए थे डॉलर मिसाल के तौर पे 200 रुपए। आप इस डॉलर को बाहर अगर वो वापस लेके जाते हैं तो इन्हें देने पड़ेंगे 283, 282। आपके मार्केट शेयर कम हो रहा होगा या सिनर्जी नहीं बन रही होती है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि जो वो कमा रहा है वो पूरा हुकूमत को टैक्स में दे दे, फिर बिजनेस करने का जवाब नहीं बनता। का ऊबर है, यामा मोटरसाइकिल है, पीएनजी है, फाइजर है, ये आस्ते आस्ते अपना इन्वेस्टमेंट को रैप अप करके चले गए। वो पड़ा हुआ हमारा गोल्ड और कॉपर जमीन के अंदर, लेकिन हम निकाल नहीं सकते। नॉर्मल सा कोई स्कूल जिसको 4 साल नहीं हुए, कोई रेपुटेशन नहीं है, 3 साल के बच्चे की एडमिशन की फी इज 500,000 रुपीज। इनका पर्पस ये नहीं है कि एक अच्छी ब्रीड पैदा करना जो कौम में मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। इनका मकसद यही होता है टू मेक गुड बक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, समवन जिनको who is caught up all day long and I was lucky enough कि इन्होंने थोड़ा टाइम निकाला. He came on the podcast with us. We have with us member of the National Assembly and chairman of Beg Group, and honestly he has so many accomplishments behind him कि अगर मैं list करना शुरू करूँ it's going to take me at least 10 minutes to introduce him. So without further ado, we have with us Mr. Mirza Ikhtiar Beg. Beg Sahab, thank you so much for joining us in the podcast Thank today. you, pleasure is mine. So sir, the reason I wanted کہ آپ آئیں is because obviously as the chairman of a huge conglomerate جو ماشاء اللہ سے اتنا اچھا کام کرتا ہے, you guys operate in different regions also, you're a multinational, and پھر آپ کا political side سے بھی, policy making سے بھی, national assembly سے بھی اتنا تعلق ہے, and diplomatically as well. You work with Yemen, exactly. So because آپ کا اتنا خود diversified portfolio ہے, I thought who better to talk to our awam about the realities of our economy, policy making, structural reforms and investment کا scope, because you are an equity person, کیونکہ آپ کی اپنی equity ہے in your own group, so I'm sure you're very bullish on businesses and growing the economy and industrial output of the country. Yes, right? I'm bullish about Pakistan. Definitely. So sir, سب سے پہلے you wrote an article جو میں نے پڑھا تھا which was so well worded. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی because ہماری عوام زیادہ رسپونڈ کرتی ہے چیزوں سے جب وہ ویژولی ایک ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی, رائٹ؟ تو it was about multinationals exiting Pakistan, right? We had PNG exiting, we had a lot of different companies closing their doors to operations over here. Distribution model پہ آ رہے ہیں لیکن یہاں operations بند ہو رہی ہیں. Can you please share with us the most important takebacks of your article کہ what is the reason behind this, why is this happening, and what does it mean for Pakistan کی industrial output? لیکن there are two reasons. One reason is کہ as a policy of the company ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ریلوکیشن, آپ کے مارکیٹ شیئر کم ہو رہا ہوگا یا سنرجی نہیں بن رہی ہوتی ہے یا کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی, کنٹرڈکٹ کرتی ہیں, تو وہ پھر اپنے بورڈ میٹنگ میں اوور اے پیریڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وی مسٹ ایگزٹ. اس میں کوئی اتنی برائی نہیں ہے کیونکہ یہ اس انویسٹرز کا ڈیسیجن ہے جس نے پیسہ انویسٹ کیا تھا, اب اسے کہیں اور جگہ ہے, بیکاز انویسٹر از ویری شائی اور وہ ہر اس جگہ اپنا انویسٹمنٹ ڈالنا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو ہائیسٹ ییلڈ ہو, ہائیسٹ پروفٹ ہو, سیکیورڈ پروفٹ ہو. اگر کوئی سچویشن ایسی آ جائے کہ جو وہ کما رہا ہے وہ پورا حکومت کو ٹیکس میں دے دے تو پھر بزنس کرنے کا جواز نہیں بنتا, کہ بزنس کرنے کے ریزنس ختم ہو جاتے ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں کنسرن کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کن وجوہات کی وجہ پر وہ فیصلہ کرا اس نے کہ 1991 سے تھا, صحیح, اور 30 ایئرس کے بعد وہ کہتا نہیں جی لیٹس پیک اپ. دیٹس اے کنسرن ٹو می, دیٹس اے کنسرن ٹو می. تو اس میں ہم نے ایک اسٹڈی کری اور ہم نے وہ سب کمپنیاں, شیل ہے, آپ کا ایونتیس ہے, بائرس ہے, آپ کا اوبر ہے, یاما موٹر سائیکل ہے, اور پی این جی ہے, فائزر ہے, یہ سب بڑے نام ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں. یہ آہستہ آہستہ اپنا
इन्वेस्टमेंट को रैप अप करके चले गए. तो उनसे जो ज़्यादा चीज़ समझ में आई है उसमें एक दो आपसे सिर्फ शेयर करूँगा. एक तो ये है कि टैक्सेस की भरमार. Yeah. आप समझते हैं मल्टीनेशनल है, ज़्यादा प्रॉफिट करें तो ठोक दो. अब वो 39% तो स्टैंडर्ड रेट है और फिर सुपर कॉर्पोरेट पे, फिर सुपर टैक्स लगा लें 10% है, 49 हो गया. फिर 5% सोशल वेलफेयर फंड, फिर सोशल वेलफेयर प्रॉफिट और टर्नओवर टैक्स, एडवांस टैक्स, इट रीचेस समटाइम 58-60%. तो वो आपका टोटल प्रॉफिट को वाइप अप कर देते. ऑफ कोर्स. दे आर आंसरेबल टू देयर बोर्ड. बाहर जो है ग्लोबल मैनेजमेंट जो उनकी, तो वो कहते हैं भाई पहले हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ी आए हैं. ऑफ कोर्स. एक बात. दूसरी चीज़ उसकी ये है कि रुपी हमारा चाहे कितनी उसको आप मैनिपुलेट करो, रुपी इज डिप्रिशिएटिंग ओवर ए पीरियड. डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही है. वो हमारी स्टेट बैंक और अफवाज पाकिस्तान ने ख़ास तौर से स्मगलिंग पे काबू किया हुआ है. और अब इतना ज़्यादा डॉलर्स नहीं जा रहे जो पहले स्मगल होके अफगानिस्तान जाते थे, पेशावर में मार्केटें थी. तो अब रुपये ज़रा स्टेबल हुआ है. लेकिन फंडामेंटल्स यही है कि आपका डॉलर ने लोकल करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग होना है. और जब ये स्ट्रांग होगा डॉलर तो रुपये वीक होगा. अब इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है इन्हें बाहर ले जाने में फिर ज़्यादा पैसे देने पड़े. पहले ये लेकर आए थे डॉलर मिसाल के तौर पे 200 रुपये में. अब इस डॉलर को बाहर अगर वो वापस लेके जाते हैं तो इन्हें देने पड़ेंगे 283, 282. तो ये दूसरा रीज़न है. डेफिनेटली. तीसरा रीज़न इनका यह है कि अनकंसिस्टेंट पॉलिसीज. हमारे साथ मसला ये है कि हम IMF के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं और IMF इज अ लैंडर, सो ऑब्वियसली उसकी डिमांड्स होती हैं. वो हमने डिमांड उनसे एग्री करेंगे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में. अभी भी उनका मिशन आया हुआ है $1.2 बिलियन की इंस्टॉलमेंट की जो रिलीज़ करने का, प्लस कुछ क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी है 400-500 मिलियन डॉलर की. तो वो IMF की जो पॉलिसीज़ हैं जब हमारे पास आती हैं और हमारा रिव्यू होता है, हम धड़ाधड़ उससे पहले या तो बिल पास करते हैं, एक्ट पास करते हैं, ऑर्डिनेंसेस निकाल देते हैं प्रेसिडेंट साहब से. ओके सर आपके ये देखें अमेंडमेंट हो गया, हमारे पैसे दे दीजिए. लेकिन उन ओवरनाइट टैक्सेस जो लगते हैं या पॉलिसी में शिफ्ट आता है, वो एक फॉरेन इन्वेस्टर को मार देता है. उसकी पूरी प्लानिंग ख़राब हो जाती है, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले पाता. लिहाजा वो फ्रस्ट्रेट फिर होके कहता है कि जी बैकअप. ये तीसरा रीज़न था. चौथा रीज़न में है कि जिन बेसिस पे आप आए थे, आपको LC खोलनी है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए, आप कहते हैं डॉलर नहीं है, लिहाजा रुको रुको रुको. इस रुको में कभी 4 महीने लग जाते हैं, कभी उनका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, उनकी गाड़ियों की स्मगलिंग है, सीके किट आते हैं गेयर बॉक्स से दूसरी, वो नहीं आ पा रहे डॉलर न होने की वजह से. वहाँ उनकी प्रोडक्शन लाइन रुक गई. तो और आखिरी चीज़ ये है कि जो प्रॉफिट होता है उसकी रिपेट्रिएशन अलाउ है, हमारे कानून में अलाउ है. लेकिन रिपेट्रिएशन स्टेट बैंक परमिशन देता है और परमिशन के लिए वो देखता है जब फंड्स हमारे पास हैं एनफ तो बोलेगा जी सही है रेमिटेंस बैंक से कर दो. और ये टोटल बिलियन प्लस होता है रिपेट्रिएशन. एयरलाइन में इसमें उनके जो टिकट वो यहाँ पे हमें भेजते हैं, उनके डॉलर में उनके पेमेंट्स है. तो ये भी जो है रिपेट्रिएशन में जो अगर ताख़ीर होती है, डिले होता है, वो भी उनको अंदर से बड़ा डिस्कम्फर्ट करता है. तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं, टैक्सेस का बर्डन कम करें. आप 50-60% पे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपकी मोहब्बत में जुड़ा रहूँगा बिजनेस. जो बात है बिल्कुल. तो ये वो रीज़न थे जैसे मल्टी नेशनल्स ने
جو ہرٹ ہوئے اور کچھ نے پیک اپ کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چاہنے والے ہیں. اس عرصے میں نئے کمپنیاں بھی آئی ہیں پاکستان میں, اور نیا انویسٹمنٹ SIFC جو کر رہی ہے, منرلس میں ہو رہا ہے, ریکوڈیک میں ہوا ہے. But sir, even we talk about بٹ وہاں Recodec, پہ right? کام رکا ہوا ہے. But sir, not only that, but even if we talk about Recodec, exporting raw material compared to exporting a refined product, right? اس کی ویلیو میں اور profitability میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن را مٹیریل زمین سے نکالنا ایک پارٹ ہے, پھر اس کی پروسیسنگ اینڈ ریفائنرنگ کرنا دوسرا پارٹ ہے, بالکل, پھر انفراسٹرکچر بنانا تاکہ یہ ایکسپورٹ ہو سکے پورٹ سے, تیسرا یا چوتھا پارٹ ہے. ہم نے ریکوڈیک میں اب تک جو ہے کنفرم ریزرو سروے رپورٹس آ گئی ہیں کہ ہمارے اتنے گولڈ کے, اتنے کاپر کے ہمارے ریزروز ہیں. لیکن ان ریزروز کو جو کمپنی ہے چلی کی, بیرک گولڈ نام ہے اس کے پاس 50% شیئر ہے, 25 شیئر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے, 25% بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ہے. سعودیہ بھی انٹرسٹڈ ہے پاکستانی شیئر خریدنے میں, اور امریکہ بھی اب انٹرسٹڈ ہے ریکوڈیک کے شیئر. دوسری چیز جو ہم کر رہے ہیں, سنڈیک کر رہے ہیں کاپر, وہ ہم چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. لیکن وہ مٹی کے ساتھ کاپر لے جاتا ہے اپنے ملک, وہاں پہ وہ پروسیس ریفائن کرتا ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں چاہیے پیسے, اور پیسے سے انفراسٹرکچر بنے گا. اور جب تک پیسے نہیں آئیں گے آپ ایک پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتے. ہر سال آپ $1.5-2 بلین نقصان کر رہے ہیں. وہ پڑا ہوا ہمارا گولڈ اور کاپر زمین کے اندر, لیکن ہم نکال نہیں سکتے. سر ہماری عوام whenever we're talking about mineral excavation یا پھر oil and gas investment FDI کے through, and ابھی امریکہ نے کہا oil exploration exactly, لیکن آپ نے ہمارے عوام کا ریاکشن دیکھا. $500 ملین کا انہوں نے MOU سائن کیے ہیں منرلس اینڈ آئل ایکسپلوریشن. لیکن آپ نے اس پہ عوام کا ریاکشن دیکھا. عوام کا ریاکشن تو جی آتا رہے گا, ان کو سمجھانا چاہیے. عوام, میرے ایک دوست ہیں کونسل جنرل آف UAE, بخیت الرمیتی البخیت, یہ پہلے 17-18 سال سے پاکستان میں, ہی از ناؤ کونسل جنرل, پہلے ڈپٹی کونسل جنرل. پلیز مائی ویری ڈیئر فرینڈ, ہی کیم ٹو می ون فیئر ایوننگ کہ مجھے کچھ زمینیں چاہیے, میں وہاں پہ ایک کراپ ہے الفا جو ہائی پروٹین اینیمل فیڈ ہے, وہ اگاؤں گا اور کنٹینر میں لے جاؤں گا. تو زمین کا ہم لیز بھی دینے کو تیار ہیں, چھوٹے موٹے پانی کے ریزروائر بھی ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. سندھ میں تو میں نے قیم علی شاہ صاحب سے میں گیا, ان کا بیٹا تھا اسد ایڈوائزر, ہم نے دلا دی ان کو, اور وہ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں. اینڈ از منٹنگ منی اپنے ملک, ہی از بیکم ون آف دا ریچسٹ پرسن. لیکن پھر اس نے کہا مجھے بڑا چاہیے. بلوچستان میں کتنے ہزار ایکڑ, بلوچستان میں میں نے چیف سیکرٹری سے بات کی, وہ کہنے کا سارے یہ تو مار دیں گے ہم. وہ کہتے ہیں بلوچستان بیچ رہے ہیں آپ, ہماری زمین اربوں کو بیچ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ اللہ اپرچونٹی تھی for them to have inflows of but money. نہیں دلا سکے. میرا جیسا آدمی, سب پارٹی کے ویل کنیکٹڈ سب, بٹ پھر بھی نہیں کرا سکے. یہاں سے because mindset ہو گیا تھا. so کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو مائنڈ سیٹ کرو, اپنے آپ کو اوپن کرو. جب اوپن کر رہے ہیں تو یا تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ اتنا ہو $5-6 بلین کا کہ آپ انفراسٹرکچر بھی بنا لیں, پروسیسنگ لیب بھی یہاں لگا لیں, ریفائننگ سینٹر بھی بنا لیں, سب کر سکتے ہیں. یا پھر آپ پیسے لے کے ان کو تھوڑی سی ان کو استعمال کریں, ایکوٹی دیں انہیں, اور بزنس میں شیئر کرنا سیکھیں. ہمارے ایکوزیشن ہمارے یہ ہوتا ہے ہولڈ کریں, نکالنا نہیں آتا لیکن ہولڈ کرنا ہے. بالکل, یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا
غلط مائنڈ سیٹ ہے, اس کو Sir, چینج کرنا ہوگا. do you not ہماری I am repeating a question جو میں نے آپ سے پوچھا تھا جب آپ آئے تھے, when you were kind enough to join me on my TV show, but I would like to retouch this topic. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ we talk about changing the mindsets of Pakistanis, لیکن ایک جو کور مسئلہ یہ رہتا ہے which is کہ 40% ہماری عوام is mentally stunted, رائٹ. ہم جتنا لیبر ایکسپورٹ کرتے ہیں میجورٹی از انسکلڈ لیبر, رائٹ. ہمارے ایجوکیشن لیولز آر میجرڈ بائی کہ کون اپنا نام لکھ سکتا ہے. ہمارا پرائیویٹ اسکول اور ہمارا گورنمنٹ اسکول میں جو زمین آسمان کا فرق ہے, جو آپ کا اور میرا ایکسیس ہے کیونکہ ہم سرٹن فیملیز میں پیدا ہوئے تھے, وہ ان لوگوں کا نہیں ہے who have been born into regular families. ان کو 50 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی ٹو گیٹ دا بیسک اپرچونیٹیز جو آپ کو اور مجھے ملی ہیں, رائٹ. How will this entire scope of education change? And because it's not happening, there's fake schools, جہاں سیلریز جا رہی ہیں, ٹیچرز کبھی آتے نہیں آتے, کچھ کو پڑھائی کرنی بھی نہیں آتی. میں نے بتلایا تھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں 4 سسٹم آف ایجوکیشن کے ایک ساتھ کام کر, ہم 4 ذہن 4 سوچیں پیدا کر رہے ہیں اور 4 یہ سمجھتے ہیں میں صحیح ہوں. یہ غلط ہے. کون کون سے سسٹم؟ پہلا مدرسہ جس میں مذہبی تعلیم ہے, قرآن شریف و دینی تعلیم, اور وہ ایک اچھا مولوی بنتا ہے, مدرس بن جاتا ہے. دوسرا ہے یلو اسکول. یہ یلو اسکول گورنمنٹ کے اسکول ہیں جہاں پہ سلیبس بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, جہاں پڑھانے والے بھی ٹرینڈ نہیں ہیں, فیسلٹیز بھی نہیں ہیں, اور یہاں سے جو بچے پڑھا لیتے ہیں میٹرک انٹر, وہ کلرک جونیئر یا سینئر کلرک تک پہنچتے ہیں. سیڈ. اس کے آگے وہ they can't cope with it. تیسرا ہے او لیول, اے لیول, کانوینٹ. اس میں ہمارے بچے جاتے ہیں, ایڈمیشن پیدا ہونے سے پہلے سے اپلائی کرنا پڑتا ہے, اس کو ایکڈیمک کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اتنا ہی انگیج رکھتے ہیں, اور ایک ابو ایوریج بچے کو اٹھاتے ہیں, بناتے ہیں. یہ وہ بچے جو پھر باہر جا کے بیسٹ امریکن اینڈ یورپین اینڈ ہارورڈ اینڈ کیمبرج اینڈ آکسفورڈ اینڈ ان یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اور پھر وہ انویسٹمنٹ بینکر بنتے ہیں, پھر وہ مین ٹرسٹ کے سی او بنتے ہیں, اور اس طرح کی اپارچونیٹی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی, کیونکہ دے آر ایکوپڈ ود دا ٹولس جو چاہیے. اب یہ 4 بچوں کو میں بٹھا دوں, آپ چاروں کو علیحدہ بالکل آپ کو لگیں گے بات چیت میں, جوابوں میں, سوچ میں, اپروچ میں. میرے لیے یہ ظلم ہے کہ ایک قوم کے سب بچوں کو ایک جیسے ٹولز فراہم کریں. ایکڈیمک ٹولز کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بچے سب کو ایکول اپارچونیٹیز ہوں. باقی نصیب. یس ڈیفینیٹلی. اینڈ ہارڈ ورک. پھر آپ کی ہارڈ ورک پہ ڈپینڈ کرتا ہے, پھر آپ کی پیداوار پہ نہیں ڈپینڈ کرتا کہ آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے تھے, کس سوشل اسٹاٹا میں, رائٹ. تو میرا پرائیویٹ سیکٹر سے یہ سوال ہے کہ وی لک فار کہ ضرورت کدھر ہے, رائٹ. اسینشلی پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسی گیپ فلنگ سے آتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیو بیکم ہسٹیریکل ایٹ دس پوائنٹ, رائٹ. آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی فرینڈس جن کے بڑے بہن بھائیوں کے ابھی بچوں کے ایڈمیشنز ہو رہے تھے, اور مجھے بتا رہے تھے کہ نارمل سا کوئی اسکول جس کو 4 سال نہیں ہوئے, کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے, 3 سال کے بچے کی ایڈمیشن کی فی از 500,000 روپیز. آپ کو نہیں لگتا کہ رادر دین کہ آپ ایک اسکول کھڑا کریں اور ایک بچے سے 5-5 لاکھ روپے لیں, اگر آپ 50 اسکولز بناتے ہیں اور آپ 20-20 ہزار روپے لے لیں تو آپ کا ریونیو زیادہ نہیں ہوگا وہاں سے؟ دیکھیں, آپ کے جواب کا ڈائریکٹ جواب میں نہیں دے سکوں گا, لیکن میں اس کو دوسرے طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو کانوینٹ او لیول, اے لیول کے اسکول ہیں, یہ کمرشل ہو گئے ہیں. ان کا پرپز یہ نہیں ہے کہ ایک اچھی بریڈ پیدا کرنا جو قوم میں ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے ٹو میٹ گڈ باکس. ایک چیز.
دوسری چیز یہ یہاں بات نہیں ختم ہو جاتی. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے ڈونیشن ہے 50 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ. That's not آپ legal. وہ دے کے بائی پاس کر کے لین جا سکتے ہیں. یہ کہانیاں اینڈ نہیں ہو رہی ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیپ ہو اسکولوں میں, انسٹیٹیوشنس میں. لندن میں بھی یو کے میں بھی ہوتا ہے پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکولس میں. لیکن یہاں پبلک کو آپشن نہیں ہے لیکن نا. 18-20 19-20 ناٹ 5 اور 20. یہ گیپ کو کم کرے, کیریکولم کو اپڈیٹ کرے. اس میں کوئی آپ نے مشکل نہیں ہے. آپ کیریکولم کی کو ریوائز کریں ماڈرن نیڈس پہ, سر اسکول جدید خطوط پہ. پاپولیٹ تو کریں اسکولس کو, شروع تو کریں, ٹیچرس تو لائیں. ہاں, دے آرنٹ. ہمارے پاس یہ جو تعلیم میں جو ایلوکیشن ہے بجٹ کا وہ بھی کم ہے. آپ وہ کہتے ہیں یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے تو صوبوں کی ذمہ داری ہے. صوبوں میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی اسکولوں کی کنڈیشنز ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہو از سفرنگ؟ دی ہمارا پیپل. بچہ. لہذا دس ہول تھنگ ٹو بی لکڈ ایٹ. اس کو ریفارمس کے مد میں آپ کو دیکھنا آپ کو نہیں ہوگا. لگتا کہ ایجوکیشن کو زیادہ حصہ چاہیے فرام دا فیڈرل بجٹ؟ ہم دو چیزوں میں ہمیشہ کہتے ہیں, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. لیکن دونوں میں کہیں پہ 2% 3% ہے, سے آگے جا نہیں رہا. ویز دنیا کے جو بڑے ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بہت زیادہ ہے. یہ ان کی بیسک سمجھنے ضرورت ہے. سر آپ نے ابھی بتایا کہ دی ایونٹ دیٹ یو جسٹ کیم فرام, آپ نے ایک اسپیچ ڈلیور کی اسپیشلی آن اسلامک بینکنگ, اور آپ کالمز بھی لکھتے رہتے ہیں اس بارے میں. ہماری عوام کو لگتا ہے کہ ان کو چونا لگایا جا رہا ہے اینڈ کہ یہ ساری چیز فیک ہے, اور کہ یہ ایول بینکرز جو ایک سینگ نکال کے, وہ ایک امیج ہے نا پاکستانیوں کا کہ بینکرز آر ایول پیپل, کہ ان ایول بینکرز نے ایک بس شکل بدل کے وہی پروڈکٹ سامنے لے آئے ہیں. تو پلیز ٹیل اس اباؤٹ اسلامک بینکنگ اینڈ وائی یو بلیو ان. دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اسٹیریو بات ہے, بہت سالوں سے یہ ہو رہی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے بھی, میں کالم لکھتا ہوں منڈے جنگ میں پچھلے 25 سالوں سے, تو میں بھی اسی طرح کا ٹارگٹ ہوتا ہوں. دیکھیں, ہم مسلمان ہیں پہلے تو, اور فیتھ اور یقین اور بلیو ہمارا مذہب کا سب سے بنیادی حصہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ماشاء اللہ کمپنیوں کا, میں اور میرے بھائی پارٹنر اشتیاق بیگ, ہی از آلسو دی کونسل جنرل آف موروکو. تو بزنس میں یہ ہوا کہ پھیلتے گئے, ایکسپینڈ کرتے گئے, بینکوں سے بھی لمٹیں ملتی رہیں. تو مجھے اب کسی نے یہ بتلایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں, سود بینکاری کر کے, سودی بزنس کر کے. تو میں نے ریسرچ کیا تو صحیح تھا, یہ قرآن میں تھا. تو میں تو لرز اٹھا. I told my brother اشتیاق, یار ہم نے بہت فیصلے کیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پوچھا. وی سیلف میڈ پیپل. والدین نے اچھی سے اچھی تعلیم دلائی, اسٹرانگ ایکیڈمک ٹولس, اور محدود وسائل تھے. انہوں نے بیٹا تمہاری قسمت, محنت کرو اور نیت صاف رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز. میں نے کہا میں یہ سودی کاروبار سے نکلنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. تو ہی ریسپیکٹڈ مائی ایڈوائس. ہم نے پتہ نہیں 4-5 بلین کی لون شون جو تھے لمٹیں ایڈجسٹ کرا دی. زیرو. ایون وی ہیڈ ٹو سیل سم ایسیٹس, وہ ہم نے کیے. زیرو. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ایک تو بزنس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی. ابھی تک میں اسلامی بینکنگ میں نہیں گیا تھا, بٹ نہ سود دیتا تھا نہ لیتا تھا. اور ہم اس سے پہلے ٹینشن میں, ایڈجسٹمنٹ میں, ایکسپورٹ ریفائننس پارٹ 2 کہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا, اب فائن ہوگا, پینلٹی ہوگا, جلدی ایکسپورٹ کرو. ہم
वैलियम टैबलेट खाते थे तो नींद नहीं आती थी, करवट बदलते थे. अब हम बैठते हैं टीवी में, शूज़ खोल रहे होते हैं रात को मीटिंग से या कहीं से डिनर से आते हैं और हमारी आंख बंद हो जाती है. सुकून का एलिमेंट इतना वाज़ेह है. तो फिर अल्लाह ताला से लड़ाई तो सोचते हम तो उसके हकीर नाचीज़ बंदे हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि ये शरिया कंप्लाइंस है. आप उन लोगों पे जिम्मेदारी डाल देना जो बोर्ड है शरिया का, अगर वो कहीं ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसमें So it's on their moral It is compass. on- It's not on you. आप बोले मौला मैं तो इसलिए इससे डील कर रहा हूँ कि Because ये वो कह रहे Islamic. हैं Yes. कंफर्मिंग दैट इसे शरिया कंप्लाइंट. Yeah. तो इस तरह से, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं. नहीं, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस के ऊपर हैं. वहाँ गारंटेड प्रॉफिट या गारंटेड यील्ड होती है. तो इन चीज़ों में हमारा मज़हब भी कहता है, और पाकिस्तान में 25% बैंकिंग का शेयर इस्लामिक बैंकिंग हो गया. अभी मैं इरफान सिद्दीकी साहब की एक बुक लॉन्च थी अनकन्वेंशनल, उसकी लॉन्च से आया हूँ, मेरी स्पीच आ रही थी तो मैंने वहाँ यही करा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सर्विस है जो दी गई है उन लोगों को जो वो कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं करना चाहते थे, और अब उन्हें एक चॉइस आपने दे दी है. वो चॉइस जो उनका मज़हब भी उनको अलाउ करता है और वो कंफर्टेबल भी है उसके साथ. Definitely. तो ये ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है. Yeah. नहीं, ये शरिया है. ताकि उस्मानी साहब दुनिया के रिनाउंड स्कॉलर्स हैं और माने जाते हैं, और उनसे हर चीज़, हर प्रोडक्ट जो है Yeah. इसमें वेटेड है. Yeah, definitely, definitely. So, sir, एक main issue जो हमारी इकोनॉमी का, which we have tried to address, हमने agricultural tax लगाने की कोशिश की. We tried to come up with different structural reforms on the agricultural side. लेकिन एक मसला that kind of keeps eating away, especially Sindh side पे, is the Vadera culture, right? Which is ज़िम्मेदारी and no zimmedari on top of that, right? And slavery is still existent, sadly, in the 21st century. कुछ इलाकों में families owe the next 6-7 generations because उन्होंने कभी कोई 200 रुपए की लोन ली थी किसी ज़माने में, right? And these very unfair parameters. So what is the way forward with the whole narrative of the Vadera? Because आपको पता है कि even अभी भी सिंध में मैं तो खैर जब रोड पे होती हूँ मुझे गलती से कोई वीगो ना, मैं तो लड़ने लग जाती हूँ उससे. वो अगर मेरे साथ कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, कल भी मेरे सामने दिस पुलिस कार वाज फॉलोइंग, सम प्रोटोकॉल कार वाज फॉलोइंग अ कार, मैं आगे थी, ठीक है, लैंड क्रूजर काट के चली गई, आई वाज लाइक ठीक है, यू डिडंट ब्लॉक माय वे. पुलिस वाली कार ने जब मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की, मैंने फुल फ्लोर की, आई वाज लाइक नो, आई विल नॉट लेट यू गो. तो मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन जो यहाँ कल्चर है, राइट, ऑफ द वडेरा गेटिंग अवे विद मर्डर एसेंशियली, राइट, जी, हाउ इज दिस गोइंग टू एंड? टैक्स इवेजन वहाँ बहुत होती है, दे लाई अबाउट देयर बुक्स, कोई क्वेश्चन करता है तो वो गायब हो जाता है. देखें, ये जो आप बात कर रही हैं मेरे साथ, तो मैं बहुत सारे वडेरे ज़मींदार जागीरदार पार्लियामेंट में हैं जो अपने दही इलाकों से इलेक्ट होकर आते हैं. तो मुझे उनका साइकी भी पता है और उनका माइंडसेट भी पता है. ये ओवर डिकेड्स नस्लों के नस्लों आ रहा है, इसको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते. इसके सिर्फ एक ही सलूशन है, तालीम. उस इलाके में आप तालीम दें. इन इलाकों में स्कूल्स हैं, टीचर नहीं है, टीचर हैं, स्कूल नहीं है, दोनों अगर हैं तो इजाज़त नहीं है वडेरों की तरफ से वो स्कूलों में कि आप इससे ज़्यादा तालीम पढ़ाएं. तो ये जहन, तालीम से जहन खुलते हैं, सवाल जन्म लेते हैं. मैं आपसे पूछता हूँ क्यों जी, ये तो मेरा भी हक है. अगर मेरा जहन नहीं खुलेगा तो मैं हाथ बांध के बैठ जाऊँगा आपके सामने. तो यही चीज़ हो रही है. तो इसमें हमें तालीम को फैलाना होगा इंशाअल्लाह. और ये वडेरा कल्चर जो है अब बहुत ज़माना गुजर गया. आई थिंक there should be end to it. Definitely, most certainly. So on a geopolitical arena, right, Pakistan decades के बाद is now
has a great opportunity. We are changing our narrative, right? For a long time, we were seen as terrorists. We were flagged as people jinke saath dusre mulkon ko relationship nahi banana tha. Our close allies remained Turkey, Azerbaijan, China. Eventually, China ek superpower banna shuru ho gaya. We saw ke cross-border clashes ke waqt we emerged victorious. وہاں سے انڈیا ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو ٹاکسک میڈیا والی حرکتیں تھیں وہ بھی ٹو لائٹ آئیں. دا گلوبل ارینا ٹک نوٹ آف ہاؤ ریڈیکولس اینڈ ہسٹیریکل اٹ واز. ہم اس میں مقابلے میں اچھے لگے. دین اوول آفس میں our leaders were sitting. ہمارے فیلڈ مارشل کا نام لیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے. شہباز شریف was invited to speak after Donald Trump and he was the only leader who got to speak after him. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجکلی آن اے گلوبل لیول ہم ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہیں, لیکن انٹرنلی دا پرابلم ریمینس کہ انڈسٹری مر رہی ہے یہاں. ایکسپورٹس آر ڈائنگ. دے ہیو ڈکلائنڈ some 17% year on year. Imports have increased 13.6% year on year. These numbers are alarming. Our trade deficit is growing aista aista. The IMF program is like being on a ventilator. It's a bandage. It's not a cure for the cancer that essentially takes us, right? Lekin special economic zones kam hote ja rahe hain, export incentives kam hote ja rahe hain. Companies, even Gul Ahmed, stopped, decreased their exports because they said it was too expensive for them. تو جب تک ہم ایکسپورٹ یہ میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ وہ ملٹی نیشنل, اور اس میں غل احمد کا بھی مینشن کیا تھا, اور بشیر علی میرے دوست ہیں, زاہد ان کے بیٹے میرے دوست ہیں. جو بات چیت ہوئی اس سے یہ تھا کہ ایک تو را کاٹن کی اویلیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے. جو کاٹن ہے وہ کوالٹی نہیں ہے. کنٹمنیشن اتنا زیادہ ہے کہ جب کپڑا بنتا ہے تو اس میں کنٹمنیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کلیمس آ جاتے ہیں, اور نہیں تو کاٹن امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. امپورٹ میں ایل سی کی ریسٹرکشنس ہیں, ڈیلے ہو جاتا ہے, ڈالر نہیں ہے, اور جب وہ اجازت دیتے ہیں تو اس وقت تک آرڈر شپمنٹ کینسل ہو ڈیلے ہو جاتی ہے, کینسل ہو جاتی. تو یہ وجوہات ہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں میں 2-3 چیزیں کرنی ہوگی. یہ چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل اپنانا ہوگا, اور کوئی ماڈل کامیابی نہیں دلائے گا آپ کو. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. ابھی آپ کہہ رہی تھی ٹریڈ ڈیفیسٹ 3 بلین سے پلس ہو گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ پہ پھر دوبارہ ڈیفیسٹ میں آ گیا جو پہلے پلس ہو گیا تھا. آپ نے اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیٹرول کی پرائزز جو ہیں وہ بڑی نہیں ہیں luckily, تو فرنس آئل وغیرہ کی, جس کی وجہ سے انفلیشن کافی حد تک کنٹین ہے. اسٹیٹ بینک جو آپ کے مارک اپ ریٹ کم نہیں کر رہا ہے, ڈر کے کہ انفلیشن دوبارہ بڑھا تو پھر ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے لیے مارک اپ پھر بڑھانا پڑیں گے, نہیں تو 9% پہ ہونا چاہیے, اور 8-9% پاور کا سینٹس ٹیرف ملے. یہ 2 چیزیں کر دیں, یور انڈسٹری ول واک اوور. لیکن ہم نے دونوں میں اب ریٹ کیوں زیادہ ہے بجلی کا. ابھی ہم نے سرکولر ڈیٹ 1.2 بلین 18 بینک سے پے کرے ہیں 9+ کچھ مارک اپ پہ, تو وہ دوسرے کی غلطی ہے. اب آپ نے 3 روپے 23 پیسے کنزیومر پہ لگا دیا. یہ 1.2 ٹریلین کی پیمنٹ کا 6 سال تک دیتے رہو بیٹا, 6 سال تک. وہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس سامنے گورننس نہیں تھی, TND لاسز جس کو تھیفٹ کہتے ہیں وہ تھے, ایفیشنسی نہیں تھی, ریکوری نہیں تھی ڈسکوز کی. اس کا خمیازہ ایک صارف غریب 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ 6 سال تک دے کے ان بینکوں کے قرضے اتارے گا. صحیح نا؟ اب یہ آپ نے کر دیا, بل بھی پاس ہو گیا, کیبنٹ سے بھی پاس ہو گیا, لیکن یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے. آپ کی غلطی کا میں کیوں خمیازہ بھگتوں؟ آپ کو غلطی آپ کرتے ہیں اور پھر لوڈ مجھ پر ڈال دیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے سب. تو یہ چیز ہے, لیکن کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں. ابھی یہ جو گلوبل سینیریو کا آپ نے ذکر کیا تھا
ये डिकेड्स में कभी ऐसा मौका आता है Yes. कि चीज़ें एकदम से फेवरेबल आपके सामने आती हैं. Lucky are those who grab them, Yes. and idiots are those who let them go. Let them go. इसी तरह हम कह रहे हैं कि अभी अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ 19% किया है, इंडिया का 50% लगाया है, बांग्लादेश का भी 20+ है, आपका वियतनाम का भी है. वियतनाम, कंबोडिया का हमसे ज़्यादा है. Yeah. तो ये फ़ायदा है कि आप टेक्सटाइल में कम से कम Yes. एक्सपोर्ट में एक्सेल करके बढ़ा लें एक्सपोर्ट. लेकिन अभी तक आपने अगर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कम की है तो नहीं कर सकेंगे. There's no point. सामने मार्केट है लेकिन आपके प्रोडक्ट वायबल नहीं है, वारे में नहीं आते, वारे में नहीं आ रहा है. लिहाजा आपको प्रोडक्शन कॉस्ट करनी है, मार्कअप कम करना है, पावर कम करनी है. गैस उन्होंने 3,230 से बढ़ा के 4,300 कर दिए पर MMBTU. उसमें 760 को सरचार्ज लगा दिया है. ये लफ सरचार्ज और ये अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जब वो छुपते हैं ना इंडस्ट्री को और आपके कॉस्ट को अनकम्पिटिटिव बनाते हैं और आपके प्रोडक्ट को उठा के फेंक देते हैं इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में, और वो मार्केट शेयर एक दूसरा कॉम्पिटिटर जो आपके साथ बैठे हुए ताड़ रहा होता है वो मार्केट शेयर वो ले जाता है. फिर आपको एहसास होता है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश आपकी अप्रोच है. Most definitely. Beg Saab, thank you so much for joining us today and sharing such great sentiments. It shows कि ना सिर्फ you have so much experience on the business side, because you speak as someone who has relevance, just the Practical experience. Exactly. And then also you're so familiar on the policy side, so you know exactly what's going wrong. So I really appreciate कि आपने time निकाल के Thank you हमारे so साथ much. share It's किया. been true pleasure. Sir, thank you. And I hope share some important informative Most information, certainly, most please. certainly. And I shall see you guys next time. Till then, take care. Bye.